بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور میرے پیارے ویورز کو السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جادو سے شادی اور قتل، ایک انتہائی سبق آموز واقعہ۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامعہ مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھاتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیلہ تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ خاطر ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کا فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل ہو جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ در اثنا پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے کر گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم باشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کر سکتے۔ نیک خاندان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے
جو جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ورلڈ آف اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو بر وقت موقع بھی ملے گا ویڈیو دیکھنے کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔